اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد پر۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ باجل فرجہم مومنات گرامی، باب الحوائج مولانا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ ہے آج، اور ہمارے جو عشرہ محرم 1447 ہجری، اس میں جو موضوع سخن ہم نے آغاز کیا تھا اور مقصد امام حسین اور حالات حاضرہ کے تناظر میں، اس موضوع کے تحت میری آپ کے ساتھ آخری گفتگو ہوگی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کل 9 محرم کو ہم سب مل کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا پرسہ، اپنا ہدیہ پیش کریں گے، کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے بڑا دن ہے، غربت کا دن ہے۔ کل جتنے اہل بیت کے افراد یہاں موجود ہوتے ہیں وہ صرف پرسے کے لیے آتے ہیں، وہ ہمارے جملے، ہمارے فضائل، ہماری باتیں سننے کے لیے نہیں آتے۔ آج جو آپ 7 دن مسلسل اور 8ویں دن آج بیٹھی ہیں، منتظم تو حضرت عباس ہی نا اس عزاداری کے۔ مولا سے کہیے گا کہ مولا جو جس مشکل کو سہ کے اس مجلس میں پہنچا ہے، جیسے بھی آیا بیٹا، ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ مولا غازی ہم ان 8 دنوں کی محنت کو آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کر رہے ہیں۔ مولا آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج مجلس کے منتظم ہیں، کل کو جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئیے گا تو مولا ہمارے چہروں کو پہچان لیجیے گا۔ مولا آپ کے کٹے شانوں کا صدقہ، بارے الہ جو مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا جو مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا جنہوں نے جس طرح بھی سزخانے کے کاموں میں حصہ ڈالا ہے، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہماری جو انتظامیہ کی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دے۔ اے بار الہ یہاں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں سب کے مقدر کھول دے، بیٹوں کو بہترین نسلیں عطا فرما۔ بار الہ جو پریشانیاں زبانوں پہ نہیں آ سکتی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب العزت، کربلا و شام کی محافظت فرما۔ شام کے روزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اتباط مقدسہ کے تمام روزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ جو ان روزوں کی محافظت پہ مدافعان حرم کھڑے ہیں اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور بار الہ اے میرے پالنے والے، ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے ان تمام کار خیر نیک اسنات میں ہماری مرحومین کو شامل حال فرما، خصوصاً جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا امام برحق ہادی دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اللہ ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، اور بار الہ ہمیں ان کے ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ مومنات گرامی، سورہ صف کی آیہ مبارکہ 9، اور آج اس موضوع سخن کے تحت
ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے۔ یعنی کہ اس سورے میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے رسول بھیجا، بالہدا ساتھ ہدایت کے، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ۔ اب جب سچے دین کے ساتھ بھیج دیا، ہدایت کے ساتھ بھیج دیا، تو یہ دو چیزیں ان کی امت کے اندر ضرور ہونی چاہیے، یعنی کہ جو رسول اللہ کا امتی ہو وہ گمراہ بھی نہ ہو، کیونکہ بالہدا ہے نا، ہدایت آئی ہے، جہاں ہدایت آ جاتی ہے وہاں سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالہدا ساتھ ہدایت کے، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی دین کلہ، اس سچے دین کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا کے ہر دین کے اوپر غالب آ جائے، اور جب وہ غلبت حاصل کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے سب کو اچھا نہیں لگے گا، وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جو مشرک ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ دین حق غالب آ جائے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اور رسول اللہ کے بعد سے بیٹا اب تک ہم یہی باتیں کر رہے ہیں مسلسل کہ دین کا مقصد جو تھا وہ رسول نے پورا کیا۔ دین الہی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو جہل سے بچانا، آپ کو شعور دینا، امت محمدی کو حلال و حرام کی تمیز دینا، امت محمدی کا اخلاق بلند کرنا، امت محمدی کے اندر برداشت لے کے آنا، یہ سارے کام تھے۔ اور بیٹے الحمدللہ رسول اللہ نے یہ سارے کام بخوبی کیے، اور جب رسول اللہ کے کام سے خدا اتنا مطمئن ہوا کہ اللہ کو آیت اتارنی پڑ گئی کہ الیوم اکملت، تو اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں نے سب کچھ اپنی امت کو دے دیا۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب دین یہاں تک پہنچ گیا تھا تو بیٹے واپس یہاں کیوں آ گئے؟ کل ہم نے شیعوں کی ساتھیوں کی پہچان دیکھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے خود کو کیٹیگرائز کیا ہوگا، اپنے آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا معاملہ امام حسین سے سیدھا کریں، مت بتائیں کہ میں نے تو یہ سوچا میں دوسرے میں ہوں، میں تیسرے میں ہوں، میں پہلے میں ہوں۔ یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن سب سے پیاری بات یہ ہونی چاہیے کہ خود پہ خود کلیئر ہو جائے کہ میں کھڑی کہاں ہوں۔ امام حسین جب مدینہ سے نکلے، اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں بیٹا، آج کل حالات کیا ہیں؟ آج کل دین صرف اور صرف دکھانے کے لیے رہ گئے ہیں، زبانوں پہ دین نہیں ہے بیٹے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، زبانوں پر صرف ایسے ہی ہم دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ امام حسین کے دور میں ایک حدیث ہے امام حسین کی، امام حسین علیہ السلام کا حدیث کا فرمان میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، پھر آج کے موضوع کو ہم اختتام پذیر کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں جب امام حسین کا دور آیا اس وقت تک، بیٹا کتنا دور ہوگا، کتنا، رسول اللہ 11 ہجری میں گئے، امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں، میکسیمم 50 برس۔ اب ان 50 برسوں میں امام حسین نے یہ جملہ کب کہا، اس کی ایگزیکٹ کوئی مطلب ٹینیور نہیں ہے کہ امام حسین نے اس جملے کو کس دوران کہا، 40 ہجری میں کہا، 15 ہجری میں کہا، یا رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد کہہ دیا، یا پھر اس کے بعد جو شہادت رسول ہے اس کے بعد مولائے کائنات کی حکومت سے پہلے، یہ مجھے کتابوں میں اس کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کب کہا، میں ان کی حدیث پڑھ رہی ہوں، انہوں نے جملہ کیا کہا، انہوں نے کہا بے شک لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ باتیں تھوڑی سی میں نے آج اسی طرح کی کرنی ہے کیونکہ نتیجہ خیز گفتگو ہے۔ بے شک لوگ دنیا کے غلام ہیں، یہ سچویشن بتا رہی ہوں کہ امام حسین نے جب قیام کیا تو اس وقت معاشرے کی حالت کیا تھی، امام حسین کو کیا ضرورت تھی قیام کرنے کی، اور امام کے قیام کا مقصد
کیا تھا؟ بے شک لوگ عبید الدنیا، مولا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان للناس عبید الدنیا، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں سارے کے سارے عبید ہیں، غلام ہیں دنیا کے۔ اور اس کے بعد مولا نے اگلا جملہ کیا کہا سنیں، مولا نے اس زمانے کے سوشل کرائٹیریا کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ مولا نے کہا بس دین ان کی زبانوں پر ذائقے کی طرح ہے، ٹیسٹ، شیرینی کہ بس تھوڑا سا چکھا، دیٹس انف۔ مولا کا جملہ، مولا نے کہا دین ان کی زبانوں پر ذائقے کی طرح ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہا کہ جب کوئی امتحان ان پہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس کے لیے ہمیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور کہا پھر وہ اس امتحان کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تھا مولا حسین کے زمانے کا اسلام، یعنی کہ اس اسلام۔ آپ سورہ فجر پڑھنے والا مجمع، پچھلے سال یاد ہے ہم نے سورہ فجر کی آخری 2 آیات کو اپنا سرنامہ کلام بنا کر تیاری ظہور پہ بات کی تھی، یاد ہے پچھلے سال کا اشرا؟ سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تک ہم ان پہ نعمتیں نازل کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور جب اچانک سے ہم ان کا امتحان لیتے ہیں یا ان کے اوپر تنگی نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ہتک کر دی، احانن، اللہ نے احانن ہمارے ساتھ ہتک کی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں چل رہا جیسے ہم اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم آسان دین ہو تو خوش ہیں، اور جب دین میں ذرا سی مشکل، ذرا سی سختی، ذرا سا امتحان، ذرا سا کوئی دین آپ سے کچھ مانگ لے، پیسوں کی بات نہیں کر رہی، ماشاءاللہ آپ خرچ کرنے میں ماہر ہیں، ماہر۔ امام حسین نے کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ بیٹا امام حسین نے بانٹنا سکھا دیا، بانٹنا سکھا دیا۔ امام حسین نے مال کو ہاتھوں سے نکالنا سکھا دیا۔ اور میں تو یہی کہتی ہوں، تو شکریہ ادا کرو امام حسین کا کہ جس نے آپ کو تیار کر دیا مینجمنٹ کے لیے، کیونکہ جب ظہور ہوگا تو بیٹے مینجمنٹ بھی تو چاہیے ہوگی۔ تو امام نے کہا چھوٹا چھوٹا مجمع نہیں، 16 لاکھ 15 لاکھ پہ تمہاری بات نہیں ہوتی، تمہیں امام ٹریننگ دیتے ہیں بڑے مجمع میں لے جا کر کہ جہاں پر بانٹنا بھی آتا ہو، دینا بھی آتا ہو۔ اور شکریہ ادا کیجئے امام حسین کا۔ اب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو اب سب جگہ تبرک کا ٹرینڈ ہے۔ پہلے مدینے میں تبرک نہیں بڑھتا تھا، مکہ میں نہیں بڑھتا تھا، اللہ آپ کو لے کر جائے۔ اب تو ماشاءاللہ سے مدینے میں لوگ پانی کی باٹلز لاتے ہیں، مسجد کے باہر ٹیبل پہ رکھ کر چلے جاتے ہیں، لوگ اس میں سے اٹھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھجورے لاتا ہے دیتا ہے، یعنی کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ دیکھو مدینہ ہی تو گڑھ ہے، مدینہ ہی تو جگہ ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہاں مدینے والے کے نواسے کے در پر اتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے تو یہ تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ پریکٹس کروا دی مولا حسین نے، آپ کی پریکٹس ہو گئی۔ جیتی رہے سمجھ رہی ہیں بیٹا، یہ جو آخر الزمانہ ہے اس میں خود کو آمادہ کرنا ہے ہر طرح کے امتحان کے لیے۔ آپ کے سامنے امتحانات چل رہے ہیں سارے، رات کو کچھ ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے۔ اور جو امام حسین نے جملہ کہا کہ دین لوگوں کی زبانوں پر ہے صرف ذائقے کی طرح، جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تو آپ کو پتہ ہے جب مدینے کے لوگوں نے پوچھا مولا حسین کدھر جا رہے ہیں، تمام مجمع جانتا ہے ہمارا، جب کہا مولا حسین کدھر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مولا حسین سے پوچھا تو مولا نے کہا میں دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں،
دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ کے اندر گورنر مدینہ نے امام حسین کو بلایا، سنیے گا، جب بلایا ان کو اور امام حسین کو بلانے کے بعد اس نے بیعت کا سوال کیا، مجمع سارا جانتا ہے امام حسین کا جواب کیا تھا، سب کو پتا ہے امام حسین نے کمال کا ایک جواب دیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے بلا کر مولا سے کہا کہ بیعت کریں، مولا نے کہا بیعت کیوں؟ کہا کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ رسول کے بعد جو مسند خلافت پہ ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اگر آپ کلپس اٹھا کے دیکھیں مختلف مولویوں کے تو انہوں نے جملے کیا کہے ہیں کہ وہ یزید نے جو کیا اس نے صحیح کیا، کیونکہ امام حسین نے ریزسٹ کیا تھا خلیفہ وقت کے سامنے، اور خلیفہ وقت جو بھی کہے گا اس کا کہنا مثل رسول ہوگا۔ یہ ان کے جملے ہیں، یہ میرے جملے نہیں، یہ آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے، کسی کتاب میں نہیں لکھے، یا آپ نیٹ کے اوپر مختلف جو ہمارے برادران جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں بات، آپ ان کی باتیں سنیں، آپ کو یہ کلپ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا یزید نے اس لیے صحیح کیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے خلیفہ کے آگے ریزسٹ کیا تھا، اس لیے یزید حق پر کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کی بات کا انکار کیا، اور بادشاہ امیر المومنین ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر، اور وہی باتیں جو رسول اللہ نے غدیر میں کی تھی، کیا میں تمہاری گردن پہ حق نہیں رکھتا، کیا میں تمہارے جان و مال پہ حق نہیں رکھتا، وہی کوالٹیز جو رسول اللہ نے علی کو ہاتھ میں لے کر بیان کی، وہی ساری کوالٹیز انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ لگا دی۔ لگ گئی؟ تب امام حسین سے کہا، امام حسین بیعت کریں، واقعہ ذہنوں میں ہے سارا، جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں۔ امام حسین سے کہا بیعت کریں۔ امام حسین کا شہرا آفاق جملہ بہت دفعہ میں اس ممبر سے پڑھ چکی ہوں، لیکن ہر دفعہ اس جملے کا ایک نیا ہی مزہ ہوتا ہے، ہر دفعہ اس جملے کا ایک نیا ہی ذائقہ ہوتا ہے، ہر مرتبہ اس جملے کی ایک نئی تسکین ہوتی ہے۔ امام حسین نے بہت پیارا جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ دوبارہ بولیے گا۔ امام حسین کا شہرا آفاق جملہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی محبت کو ذہن میں رکھ کے بتائیں، یہ جملہ موٹیویشن نہیں دیتا، یہ جملہ آپ کے اندر ایک طاقت نہیں پیدا کرتا؟ جب ہم اس جملے کو جب بھی سنتے ہیں تب بھی ہمارے دماغ کے اندر ایک نیا انداز آتا ہے، ایک نئی موٹیویشن آتی ہے کہ امام حسین نے ایک نیا راستہ کھول دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین نے قیامت تک کے لیے حق و باطل کے فرق کو یوں کر دیا، امام نے بتا دیا جدھر ریزسٹنس ہوگی ادھر حسین ہوں گے، اور جدھر جہالت ہوگی ادھر یزید ہوگا۔ اب لوگوں کے اندر سوچنے کا شعور دے دیا۔ یاد رکھیں، علماء اور امام، علماء بھی، عالم بھی اگر کوئی بات کرتا ہے نا وہ یہاں اثر کرتا ہے، اور امام تو پھر امام ہے۔ امام کوئی جملہ کہیں، لوگوں کی 50 تقریریں ایک طرف، امام حسین کے ایک جملے کا اثر ایک طرف۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں، بھائی بخدا جو لوگ کربلا ہو کے آئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، بیٹا جو کام، میں اپنی بات کر رہی ہوں بحیثیت ماں، جو کام ہم اپنی اولاد کو بول بول کر پورا سال نہیں سکھا سکتے، جس کام پر ہم اپنے بچوں کو بول بول کر پورا سال آمادہ نہیں کر سکتے، قسم ہے امام حسین کی، کربلا لے جائیے، حسین 10 دنوں میں ویسا بنا کے بھیج دیتے ہیں جو ہم سال بھر میں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، پھر ڈانٹتے بھی ہیں، پھر طنز بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو زیادہ جوش میں آ جائے تو چیزیں ویزیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب مانگ کے دیکھو تم مجھ سے، اب مانگنا تم، اب دیکھو نا ذرا رات کو کھانا آتا تو کون پیسے دیتا ہے، رات کو تم یہ لینے کے لیے تو اٹھ جاتے ہو، نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ بھی ہماری یہ ماؤں کی کوالٹی ہے کہ اندر سے کھڑوچ کے ساری باتیں نکلتی ہیں بچوں پر۔
معذرت چاہتی ہوں، جو کام ہم لوگ سال بھر میں نہیں سکھا سکتے، کربلا لے جائیے. جتنا خون جلاتی ہیں نا پیچھے، اتنے پیسے خرچ کر کے کربلا لے جائیں. آپ کہیں گے کیوں کربلا لے جا کے کیا ہوگا؟ بخدا جو کام ہم زبان سے نہیں کرتے نا، وہ کام حسین کی خاک شفا کر دیتی ہے. پتہ نہیں امام حسین کے اندر تاثیر کیا ہے. اس کے بعد خود بخود بچے کمیٹڈ ہو جاتے. بچے کیا، ہم خود جو چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، امام حسین کے در سے واپس آئیے، امام حسین ان چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں. امام حسین آسان کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. ہمارے 1000 جملے ایک طرف، امام حسین کا ایک جملہ ایک طرف. مجھ جیسا کہہ کر امام حسین نے ذہنوں میں موٹیویشن ڈال دی کہ اگر کوالٹیز امام حسین کی پڑھ لی جائیں اور اپنی ذات میں انڈیل لی جائیں، جانے من حسین کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا. مگر امام حسین نے کہا حسین تو میں ہی ہوں بس، کیونکہ نہ میری ماں جیسی کسی کی ماں ہوگی، نہ میرے بابا جیسے کسی کے بابا ہوں گے، نہ میرے نانا جیسے کسی کے نانا ہوں گے، نہ ہر کسی کو زبان رسالت کا عرق نصیب ہوگا. اس کے بعد دیکھو تو صحیح، نہ میری عظمت جیسی کسی کی عظمت ہوگی، کیونکہ حسین تو بس میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا. لیکن مولا پھر کیا کریں؟ نتیجہ دے رہی ہوں اس لیے ساتھ ساتھ جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں. مولا پھر کیا کرے؟ کہا مجھ جیسا. کہ مولا آپ جیسا مطلب ایک تھاٹ تھی، تھاٹ. امام حسین نے ذہنوں کے اندر ایک اپروچ ڈال دی، یعنی کہ امام نے بیعت کا انکار کر کے بھی درس دے دیا کہ جہاں پہ اس جیسا نظر آئے انکار واجب، اور اگر انکار کرنے میں مشکل لگے تو پھر مجھ جیسے بن جانا. جب مجھ جیسے بنو گے تو انکار آسان ہو جائے گا. اور میری جان جب یہ دیکھا گیا تو اب سوال یہ ہے، پچھلے سال کی مجلسیں یاد ہیں آپ کو؟ پچھلے سال ایک بہت پوائنٹ ہوا تھا کہ یزید جیسا جب کہتے ہو تم تو تمہیں اس کے مقابلے پہ حسین جیسا بھی لانا پڑے گا. اور اس کو انہوں نے بڑے مزے سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مولا حسین کا یہ جملہ ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کرے گا، یہ بھی میڈیا پہ اویلیبل ہے. جن کو ریفرنس چاہیے وہ میڈیا پہ کھول لیں، تقریریں موجود ہیں. میں ان عالم دین کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پھر وہ کانٹروورس گفتگو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جملہ، ان کا ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ جملہ امام حسین کا ہے ہی نہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. کہا کیونکہ اگر امام حسین کہتے یزید جیسا تو تم ہر وقت میں جب یزید جیسا ڈھونڈو گے، تو جب یزید جیسا ڈھونڈو گے تو تمہیں حسین جیسا بھی لانا پڑے گا. اور اس طرح حسین جیسا کہہ کر تم لوگ جو ہو نا وہ امام حسین کی بے ادبی کرتے ہو، کیونکہ حسین ایک تھا، حسین ایک ہے. تو ان کی بات لوگوں کو بڑی سمجھ آئی، لوگوں کو سمجھ آئی. مسئلہ پتہ کیا تھا؟ مسئلہ حسین جیسے لفظ سے نہیں تھا، مسئلہ اس بیداری سے تھا جو مولا حسین کا جملہ آپ کو دیکھ کر چلا گیا. ہر یزید کو سوئی ہوئی قوم چاہیے، ہر یزید کو خالی منبر چاہیے. بیٹا ممبر حسین کے بعد بھی تھے، ممبر مولا حسین سے پہلے بھی تھے، مگر کوئی حسین کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ پورے مدینے میں سے صرف 72 کیوں نکلے؟ کیونکہ ممبر موجود تھے، مگر ممبروں پہ سوچ موجود نہیں تھی. لوگ موجود تھے مگر لوگوں کے اندر مقصد موجود نہیں تھا. میری یہاں جتنا میرا بیٹے یہاں میری مائیں بیٹھی ہیں، ایک سوال پوچھوں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ سوال پوچھوں آپ سے؟ زیارت میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم، آگے وحرب لمن حاربکم. کیا کہہ رہی ہوتی ہیں آپ؟ ہاں مجھے پتہ ہے آپ سب کو ترجمہ آتا ہے ماشاءاللہ سے. آپ کیا کہتی ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم، اے مولا حسین، اے مولا حسین، جس سے آپ کی صلح
اس سے ہماری صلح، انی حرب لمن حاربکم، اے مولا حسین جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ۔ اب جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح، جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ، تو بیٹا اب میں آپ سے سوال کروں، امام حسین کی جنگ تو یزید سے تھی، یزید سے تھی یا نہیں؟ شمر سے تھی یا نہیں؟ امام حسین کی جنگ تو وہاں تھی۔ اب جب وہاں جنگ تھی 61 ہجری میں، تو بیٹا آپ تو 61 ہجری میں تھی نہیں۔ اب جب آپ 61 ہجری میں تھی نہیں تو پھر زیارت میں اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں کہوں یہ زیارت کسی نے خود گھڑ کے بنائی، جاگتے ذہنوں سے سنیے گا، یہ زیارت گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زیارت بھی حدیث قدسی ہے۔ ریفرنس پڑھیں نا اس کا، زیارت حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کہ جملے جو خدا کہلوانا چاہ رہا ہو، زیارت بھی حدیث قدسی، اس پہ جملہ کیا ہے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اللہ یا کیا کہلوا رہا ہے اللہ آپ سے کہ آپ اقرار کر رہے ہیں مولا حسین جس سے آپ کی جنگ اس سے میری، جس سے آپ کی صلح اس سے میری۔ اب اگر مولا کا وہ خطبہ میں نکال دوں جملہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو بیٹا یہ جملہ جو ہے وہ اس آیت کے جملے، اس زیارت کے جملے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے زیارت کے جملے کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ بیٹا یہی تو بات ہے، جنہوں نے کہا یہ مولا حسین کا جملہ نہیں ہے، تو بیٹا اگر وہ مولا حسین کا جملہ نہیں ہے تو زیارت میں یہ جملہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جملہ کیا کر رہا ہے؟ آپ امام حسین سے کہہ رہی ہیں کہ مولا جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ، تو مولا کی جنگ تو یزید سے ختم، آپ کی جنگ کس سے ہے؟ مولا کی صلح، جو اصحاب تھے مولا کی ان سے صلح تھی، آپ کی صلح کس سے ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جناب حر سے آپ کی صلح، حبیب ابن مظاہر سے آپ کی صلح، مسلم بن اوسجہ سے آپ کی صلح، تو آپ کہیں گے وہ سارے تو شہید ہو گئے۔ تو پتہ چلا کیا؟ جب آپ کہتی ہیں مولا جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ، تو پھر آپ صفتیں دیکھتی ہیں اس لشکر کی کہ یزید کے لشکر میں کیا کیا تھا، وہ کون کون تھا جو یزید کے لشکر میں تھا۔ اب وہ صفتیں جب آپ نے دیکھ لی تو اس کے بعد آپ نے وہ صفتیں ڈھونڈی کہ یہ صفتیں نظر کہاں کہاں آ رہی ہیں۔ جہاں وہ صفت نظر آ جائے گی تو آپ کے لبوں پہ یہ جملہ میٹر کرے گا، انی حرب لمن حاربکم، مولا جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ۔ حسین کی جنگ کس سے تھی؟ جو مذہب کو گرانا چاہتے تھے۔ حسین کی جنگ کس سے تھی؟ جو جہالت کو پیدا کرنا چاہتے تھے۔ حسین کی جنگ کس سے تھی؟ جو ممبروں پہ خطابت کے لیے خرید کے خطیب بٹھاتے تھے۔ مولا حسین کی جنگ کس سے تھی؟ تھکی تھکی سلوات ہے تھوڑی۔ بیسیکلی اپنی 7 تقریروں کو نچوڑ رہی ہوں، آپ کو فوکس دے رہی ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا حرب لمن حاربکم، تو پہلے آپ کو یزید کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے کہ یزید چاہتا کیا تھا۔ بیٹا خالی امام حسین کو مارنا چاہتا تو شہادت کافی تھی، گلا کاٹ دیا نا، گلا کاٹ دیا کافی تھا نا، شہید ہو گئے حسین، ختم قصہ۔ مگر پتہ چلا کہ یزید صرف حسین کا دشمن نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ اگر مقصد کچھ اور نہ ہوتا تو لاشا کیوں پامال کرتا؟ مقصد کچھ اور ہوتا تو گلا کاٹ کے نوکے سینہ، جو کبھی نہیں ہوا وہ امام حسین کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اہل خانہ کو قیدی کیوں بناتا؟ یزید کا مقصد تھا، سنو، یزید کا مقصد تھا لوگوں کو خدا سے مایوس کرنا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ لوگوں کو خدا سے، آپ کہیں گے کیا مطلب؟ بیٹا اگر کسی کو خدا پہ فیت ہو اور وہ کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ آ کے کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ؟ جیسے ہماری بچیاں بیٹھی ہیں تو ہمیں پتہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارے مولا؟
اب تمہارے مولا کہاں ہیں؟ اور معافی چاہتے ہو ہم پہ بھی خدا نخواستہ کبھی جب ناگہانی مصیبت آ جائے تو ہم بھی خدا کے سامنے فرنٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہائے مولا میں نے تو اتنا کچھ کہا تھا, مولا آپ کہاں تھے, مولا وہ ہو گیا یہ ہو گیا. یعنی کہ یزید کا کام تھا مایوس کرنا, اور وہ بار بار جو اس کے یزید کے ساتھی تھے وہ یہی تو کہتے تھے کہاں ہے تمہارا اللہ. گھوڑے دوڑاتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہے تمہارا اللہ. اس کے بعد مولا کا گلا کاٹ کے چڑھا دیا اور کہا کہاں ہے تمہارا اللہ. اللہ سے دور کرنے کے لیے اتنے مظالم کیے, اور مولا حسین نے پھر کمال کر دیا کہ جس خدا سے دور کرنے کے لیے حسین کے گلے کو کاٹ کے نوکے سینہ پہ چڑھا دیا, حسین نے اسی نوکے سینہ پہ چڑھ کے اسی اللہ کا نام بلند کر دیا, توحید کا نام بلند کیا اور آیت کو سچا کیا, لے یظہرا علی دین کلہ, پورے دین پر دین کی حقانیت ظاہر کرے. یاد رکھیے جب آپ نے کہا حرب لمن حاربکم, اس مقصد کو سمجھیں, ہر اس فرد سے آپ کی جنگ ہے جو تعلیمات اسلام, تعلیمات حسینی کو بدلنا چاہے, چاہے وہ شیعت کے بھیس میں ہو, چاہے وہ کسی اور مذہب کے بھیس میں ہو. سلم لمن سالمکم, مطلب کہ جس میں صفتیں وہ نظر آئیں جسے حسین دوست رکھتے ہیں, تو بیٹا پھر وہ دوست آپ کا بھی دوست ہے جو دین کو مٹانا چاہے. حالات آپ کے سامنے ہیں, دین کو کیوں, یہ جو ایک زمانے کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے نا, دا گریٹر نام آپ کو پتا ہے, بنانے کا, سمجھ آ رہے ہیں, وہ گریٹر بنانے کے لیے سینٹرل آف ایشیا, حالات حاضرہ ہے نا ہمارا, سینٹرل آف ایشیا جو درمیان ہے مشرق وسطی, سینٹرل ایشیا مشرق وسطی, خزانہ ہے خزانہ. آپ نے کبھی کمال نہیں دیکھا, اللہ جس زمین پہ اہل بیت اور رسولوں کے قدم رکھ دیتا ہے اس زمین کو خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے. اب ماشاءاللہ سے پیٹرول بھی آپ کے پاس ہے, ماشاءاللہ سے یورینیم بھی آپ کے پاس ہے, ماشاءاللہ سے دنیا کی جتنی معدنیات ہیں وہ سب آپ کے پاس ہیں, 2 بڑے سمندر آپ کے پاس ہیں. اگر سمندر کے ان راستوں کو, جو ایک راستہ بے کہلاتا ہے نا جس میں سے بحری جہاز گزر کے جاتے ہیں, اگر سمندر کے ان راستوں کو بند کر دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر شارٹیج آف آئل ہو جائے. اللہ نے بھی مسلمانوں کو قدرت کیسے دی ہے, اور سب سے پیاری بات, ادھر لبنان, ادھر ایران, ادھر عراق, ادھر جارڈن, ادھر پاکستان, ادھر درمیان میں شام. شام اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا ان سب کے لیے, شام اتنا ضروری کیوں ہو گیا, اور یہاں پہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں سب سے پہلے ان کا فوکس شام پہ کیوں ہوتا ہے. شام پہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹا شام قابو میں آ گیا تو ادھر سے عراق بھی آسان ہے, ادھر سے ایران بھی آسان ہے. ہم پاکستان والے تو ویسے ہی خاموش ہیں معذرت کے ساتھ, ادھر پاکستان قریب آنا آسان ہے. شام کو بیچ میں لے لیا. پہلے تو ہوا کیا تھا کہ جب تک شام والے حق کے ساتھ تھے تب تک سارا حق ڈٹا رہا, مگر جیسے ہی لے یظہر علی دین الحق, یعنی سچا دین جو ہے نا, جب تک شام والے سچے دین کے ساتھ رہے ہر کوئی لڑتا رہا, شام کی حفاظت کرتا رہا, مگر جیسے ہی انہوں نے حق کو چھوڑا. آپ کے سامنے ہے سیریا, شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کیوں چینج ہوا ایسے سیریا؟ روزہ بند ہے, نقصان کسی کا نہیں ہمارا ہوا ہے بیٹا, کسی کو کسی سے کچھ نہیں ہے, ہستیاں تو ہماری وہاں موجود ہیں. معذرت کے ساتھ جملے دے رہی ہوں, وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک ایک کر
ہم ہر ملک پہ اسی طرح قبضہ کر لیں گے، مگر پھر وہی سمجھ میں آ گیا کہ جن سے تم نے پنگا لیا انہیں زیارت عاشورہ کا مطلب سمجھ میں آتا تھا، انی حرب لمن حاربکم، جو دین کو مٹانا چاہے گا حسین کا ہر حسینی اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد پھر بھی زینب کا حرم ہوگا، اس پہ عباس کا پرچم ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم سب کو بیدار ہونا پڑے گا، متحد ہے۔ ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ دین دیکھو، اسی لیے جو لڑ ہے نا اس کے خلاف سب کی زبانیں چلتی ہیں، وہ تو ایسے، وہ تو ایسے، وہ تو ایسے، کیوں؟ تاکہ آپ کے ذہن ان سے دور ہو جائے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ امام حسین کا مقصد یہی تھا، امت کو جہالت سے دور رکھنا۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا دین کو صرف زبانوں پر نہیں، دین کو کردار میں ڈھال دینا۔ کیوں؟ کیونکہ پردے کے پیچھے ابھی آخری حسین ہے، یہ ان کے آنے کی تیاریاں ہیں ساری جانے من، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امام کے آنے کے لیے ہو رہا ہے، اور ان سب باتوں کو سمجھیں۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ان کو سمجھیں۔ آپ کو پتہ ہے جب امام آئیں گے نا انشاءاللہ، جیسے امام حسین نے پرکھا لوگوں کو، پرکھا یا نہیں پرکھا؟ امام حسین نے کیسے پرکھا تھا؟ جیسے امام حسین نے کہا تھا ہم حج نہیں کر رہے، ہم اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں، مولا نے کہا تھا نا۔ اس مجمع میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین سے کہا مولا حسین ہم تو گھر سے حج کرنے نکلے تھے، مولا رشتہ دار کیا کہیں گے، کعبے میں آ کے حج نہیں کیا۔ آپ باتیں تو زبانیں تو نہیں بند کر سکتے۔ سنیں تو صحیح، امام حسین نے کمال کیا کیا، چاہتے تو رستے سے بدل کے چلے جاتے، مگر احرام پہنا کر ایموشنل اٹیچ کر کر کعبہ دکھا کر حسین کہہ رہے نکلو۔ تو بہت سے لوگوں سے جب کہا نکلے تو بہت سے لوگوں نے کہا مولا ہم حج کر کے آئیں گے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام حسین نے کہا ہو کہ نہیں تم میرے ساتھ آئے، میرے ساتھ چلو۔ مولا نے آپشن دے دیا، مولا نے کہا ٹھیک ہے حج کرو۔ حج کیا انہوں نے بھی غلط نہیں کیا، انہوں نے اپنا واجب ادا کیا، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہی، مگر مزہ کیا آیا، جنہیں امام حسین کا فہم آ گیا انہوں نے حج کو چھوڑا، مقصد امام میں امام کے ساتھ چلے۔ اللہ نے بھی مزہ کرا دیا کہ اے حاجیوں تم تو ایک حج کر کے آ رہے ہو، اور یہ جو حسین کے ساتھ جا رہے ہیں نا اب یہ حج کرنے نہیں آئیں گے، اب لوگ ان کی زیارت کو آئیں گے، اور جب زیارت کے لیے ان کی آئیں گے نا ہم لوگوں کے نامہ اعمال میں 70 حجوں کا ثواب لکھیں گے۔ تمہارا نام کسی کو بھی نہیں پتا۔ جنہوں نے بس تھکیے نہیں، ختم کر رہی ہوں بیٹا۔ جو مدینہ سے نکلے تھے امام حسین کے ساتھ نکلے تو وہ بھی تھے، مگر اب جنہوں نے حج کیا ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا ان پہ دن رات آپ سلام کرتے ہیں، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ جب آپ اصحاب الحسین کہتے ہیں تو ان میں سارے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر امام حسین کے ساتھ چل پڑے۔ اب اللہ نے بھی کمال کر دیا کہ اب تمہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقصد ٹھیک تھا تو اب تمہاری زیارت کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے امام کی معرفت تھی، اور امام حسین نے ایسے ہی پرکھا، ایموشنلی پکڑ۔ دیکھو ایموشنلی ہے نا کہ حج کون کر رہا ہے، کون میرے ساتھ جا رہا ہے، اور اب جملہ دے دوں 12ویں امام بھی ایسے ہی پرکھیں گے، ایسے ہی جب وہ آئیں گے وہ بھی ایسے ہی پرکھیں گے۔ ان ٹچی انداز سے مولا نے امتحان لینا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کعبے سے نکلیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم سب بھی ساتھ
چل پڑیں گے. اب جب ہم ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو بول دو، پرسوں کی طرح پکے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو آپ سارے. کتاب بہار الانوار میں جو نشانیاں اور امام کے آنے کے بعد جو کام ہوں گے، ان کاموں میں امام کے جو کام ہیں ان میں بہار الانوار میں تحریر ہوئی بھی ہے. اس میں جملہ ہے ہم سارے ماشاءاللہ سے چل پڑیں گے امام کے ساتھ انشاءاللہ. میں نے کہا نا پکے نہیں ہو کے، اس دن کل کی طرح پکے ہو کے بیٹھے ہو تم لوگ سارے، پکے نہیں ہونا انشاءاللہ. ابھی ہم لوگ پروسیس میں ہیں، ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب امام ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے، روٹ پتہ ہے کدھر جائیں گے؟ کعبے سے نکل کر کدھر جانا ہے؟ سیدھے کوفہ پہنچ گیا بھائی. میری جان کہاں جائیں گے مولا؟ کربلا بھی جائیں گے. کہاں ہے کربلا؟ کربلا بھی جائیں گے، کوفہ بھی جائیں. اپنی زیارت کا تم لوگوں نے سامان پورا کیا ہوا ہے. او بھائی کام کروائیں گے امام تم سے. امام نے ایسے ہی نہیں سیرے کرانے لے کے جانا. معذرت کے ساتھ ابھی تک ہمیں مولا کا روٹ ہی نہیں پتا، روٹ ہی نہیں پتا کہ امام نے جانا کہاں ہے. زیارت جب نکلتی ہے نا کسی روٹ پر تو آپ کو ٹائمنگ سے پتا ہوتا ہے. 1:30 بج رہے ہیں اب وزیر خان کے سامنے ہوگی، 12 بج رہے ہیں اب یہاں ہوگی، صبح ہو گئی اب اتنے بجے ہوگی، اب یہ ٹائم ہو رہا ہے اب ختم ہونے والی ہوگی. یعنی ایک زیارت کے روٹ کا آپ کو پتا ہے. آپ نکلنے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے. تو بیٹا جب امام نے آنا ہے، کسی نے کہا کربلا، کسی نے کہا کہیں سے کونے سے آواز آئی مدینہ آئی، کہیں سے آواز آئی مشہد، یہ سب کچھ ملا لو بھائی. پورے مجمع میں سے کہیں سے آواز نہیں آئی فلسطین. جانے من میں بات پوچھ رہی ہوں، پورے مجمع میں سے کہیں سے فلسطین کا نام نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ امام نے جانا نہیں ہے؟ او بھائی بیت المقدس ہے، روٹ سیدھا کرو، بیت المقدس ہے. جن کو تکلیف ہے نا شیعہ کیوں بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہاں تو کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر شیعہ ہوتا تو ہم کھڑے ہوتے. او بھائی ہم جو ہے نا ہم حسینی ہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے. اور تمہیں پتہ ہے بیت المقدس کے لیے کیوں مر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے امام کعبے سے نکلیں گے، مدینہ جائیں گے، مدینہ جا کر پھر اس کے بعد بیت المقدس جائیں گے، بیت المقدس کے بعد پھر کہیں کوفہ و کربلا ہوگا. میری جان یہ روٹ ادھر سے ہو کے جا رہا ہے، ادھر سے مولا نے جانا ہے. اور یہ مولا بیت المقدس جائیں گے زیارت کے لیے نہیں، مولا نے کام کرنا ہے وہاں. اور وہ کام کیا کرنا ہے یہ اچھا اب ہمارے مولا تو چلے گئے، کسی کو پتہ ہے مولا کو کام کیا ہے فلسطین میں؟ اے قربان، یہ سارے منتظر ہیں ظہور امام کے. معافی چاہتی ہوں، میں کوئی ٹانٹنگ والی باتیں نہیں کر رہی، لیکن میں پوچھ رہی ہوں. اتنا تہلکہ مچ گیا فلسطین، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس. ہاں تابوت سکینہ بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. دیکھو اچھا چلو ہم تو اس چکر میں کہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، ہم تو اس چکر میں مان لو چلو سارے قبلہ اول بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر ہر جمعۃ الوداع پہ شیعہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں بیت المقدس کے لیے، یوم قدس کے لیے. سمجھ آ رہے ہیں؟ شیعوں کا نہیں ہے لیکن پھر بھی کھڑے ہم ہوتے ہیں. بیت المقدس سب کا ہے، ہمارا تو یہ ہے. یہ بیچارے یہودی کیوں پیچھے پڑے ہیں بیت المقدس کے؟ کیوں پڑے ہیں؟ ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے. ان کے لیے مقدس کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ بیت المقدس کے اندر ایک چبوترا ہے جسے جبۃ الصخرہ کہتے ہیں. بلیک والا جو پیچھے والا بیت المقدس کی پکچر اگر کبھی دیکھے تو ایک ڈارک براؤن سا وہ آتا ہے اور ایک گولڈن سا آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گولڈن والا بیت المقدس ہے. بیسکلی پرانا جو بیت المقدس ہے وہ اس کے پیچھے والی جو بلیک سی ہے مسجد وہ ہے. اس کے اندر ایک چبوترا ہے جسے جبۃ الصخرہ کہتے ہیں. جبۃ الصخرہ جو ہے نا شیطان کی قتل گاہ ہے. جب شیطان نے اللہ سے
मोहलत मांगी थी कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, तो अल्लाह ने उसे मोहलत क्या दी थी? इलल वक्तिल मालूम, तुम्हें एक मालूम वक्त तक मोहलत दे रहा हूँ, यानी ऐसा टाइम जिसका सबको पता है, मालूम वक्त। वो लोग समझते हैं शायद क़यामत, बेटा वो क़यामत नहीं है, शैतान को क़यामत तक मोहलत नहीं मिली है, शैतान को मोहलत ज़हूर इमाम तक मिली है। और याद रखिएगा, जब शैतान और इमाम, जब इमाम ज़ाहिर होंगे तो शैतान भी ज़ाहिर होगा, और इमाम उसको वासिले जहन्नुम करेंगे। बैतुल मुक़द्दस के अंदर, बैतुल मुक़द्दस में जुब्बतुस सखरा जो शैतान और दज्जाल की कत्लगाह है, वहाँ पे इमाम उसका कला कमा करेंगे। तो तकलीफ़ उनको होती है जो शैतान के इबादत गुजार हैं, वो चाहते हैं हम अपने खुदा को बचाएं, और जो दीन हक़्क़ा के मानने वाले हैं वो चाहते हैं कि हम अपने इमाम की नुसरत का सामान करें। हैं? बेटा आज बातें थोड़ी सी सख्त हो गई, आज बातें सख्त तो नहीं हो गई। ले युज़हिरा अला दीन कुल्लिही, ताकि हर दीन पर आपका दीन गालिब आ जाए। और दीन गालिब जब आएगा, जब हम सारे मुत्तहिद होंगे, जब हम सारे एक साथ होंगे, 313 का लश्कर निकलेगा। बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। 313 कौन है ये? बोले 313 इमाम ज़माना के नासरान हैं। और मेरी जो बच्चियां बैठी हैं, याद रखिएगा, इन 313 जो है ना, ये 313 लीडर हैं, खाली नहीं, 313 लीडर हैं। और हर लीडर के पीछे अपना एक लश्कर है, और उस लश्कर के अंदर कहीं कोने में, पीछे किसी कोने में हो सकता है हम में से भी कोई वहाँ खड़ा हो, क्योंकि उस लश्कर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और अब आप सोचिएगा कि लश्कर का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा, तो अब जुमला याद रखिएगा, पूरे लश्कर को सिर्फ एक कमांडर इन चीफ चलाएगा। 313 में वो हैं, मगर 312 को एक अकेला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबको बताएंगे कि करना क्या है, जो जंग की स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो बताएंगे जाना किधर है। जानते हैं 313 में से वो जो एक है ना, कि जो सबको लड़ना सिखाएगा, वो है कौन सा? जिसके बाजुओं के अंदर ज़ोरे हैदरी होगा, कि जिसको पता होगा अलम उठाया कैसे जाता है, जिसे पता होगा कि अलम को लहराया कैसे जाता है, जो फातिमा ज़हरा की दुआ होगा। जीते रहें। जीती रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। समझ आ रहा है? 313 के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे बड़ा जंगजू हज़रत अब्बास। अल्लामा नक्कन साहब का जुमला, क्या जुमला अल्लामा नक्कन, क्या कमाल जुमला है। 313 में मौला अब्बास भी हैं, याद रखिए आप, और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। ये किताबों में लिखा, मुलाकात बा इमाम किताब का नाम है। उस किताब के अंदर लिखा है कि जब तुम अरीज़े लिखते हो इमाम की बारगाह में, इमाम वक्त की बारगाह में, जब आप शब बारात में अरीज़े भेजते हैं ना, तो कहा इमाम अरीज़ों को यूं यूं अलहदा करवाते हैं। कहा क्यों? कहा जिस अरीज़े में हज़रत अब्बास का वसीला हो, इमाम सबसे पहले उन अरीज़ों पे नज़रें डालते हैं। हर इमाम ने जिस इमाम के वफ़ा के इमाम की रिस्पेक्ट की, वो हज़रत अब्बास। समझ आ रहा है? अल्लामा नक्कन साहब का जुमला, जल्दी जल्दी ले जा रही हूँ। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं, कहते हैं अल्लामा नक्कन साहब कि अब्बास को शाहकार 2 हस्तियों ने बनाया। कौन कौन भला? जागते जहनों के लिए जुमला है। का मौला अब्बास को शाहकार 2 हस्तियों ने बनाया। का कौन? का एक जनाब उम्मुल बनीन और एक मौलाए कायनात। समझ आ रहा है? इन दोनों ने परवरिश कर कर
حضرت عباس کو کمال بنا دیا. اب جو جہاں جہاں ذہن بیدار ہے ان کے لیے جملہ، اس سے اگلا جملہ زیادہ مزیدار ہے. انہوں نے جملہ کہا، کربلا میں تو ابھی تم نے وہ عباس دیکھا جسے ام البنین نے پالا تھا، ابھی تو وہ دیکھا ہی نہیں جسے علی نے پالا تھا، ابھی تو وہ والا عباس دیکھا ہی نہیں. کربلا ابھی آپ نے کون سے عباس دیکھے؟ جنہیں ام البنین نے پالا تھا. ادب. جی آقا کرنا کیا ہے، حکم. ابھی وہ والا تو دیکھا ہی نہیں جس کے ہاتھ میں زور حیدری ہو. ابھی وہ تو بڑی بیٹا ٹریننگ دی ہے، بڑی ٹریننگ دی ہے امام علی نے حضرت عباس کو. 13 سال میں پرفیکٹ تھے عباس. صفین ہوئی ہے تو لڑے ہیں نا صفین میں حضرت عباس. لوگوں کو گمان تھا کہ شاید علی آ گئے. جنگ صفین میں لوگوں کو گمان تھا شاید علی آ گئے. اتنی سخت ٹریننگ. پتہ کیا، گھوڑے پہ بٹھاتے تھے مولا حضرت عباس کو، اور گھوڑے پہ بٹھا کر گھوڑے کی رفتار کو اس قدر تیز کر دیتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ بجلی کی سرعت سے گھوڑا گزرتا تھا، اور مولا غازی عباس اس کو کنٹرول کر کے رکھتے تھے. سمجھ آ رہا ہے؟ جناب ام البنین کہتی جب میں یہ سختی والی ٹریننگ دیکھتی تھی فوج کی تو میں کہتی تھی اتنے سے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مولا حسین کچھ سخت نہیں ہو گیا؟ تو مولا کہتے تھے جس مقصد کے لیے مانگا ہے اس کے لیے جری کو ایسا ہونا چاہیے. جناب ام البنین راویہ ہیں اس روایت کی، فرماتی ہیں ایک دن مولا کائنات نے پتہ کیا کیا، حضرت عباس کے داہنے ہاتھ کو پشت کے پیچھے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہا عباس ایک ہاتھ سے گھوڑا چلاؤ. جب کہا ایک ہاتھ سے گھوڑا چلاؤ تو جناب ام البنین نے کہا آقا یہ نہ کریں، ایک بچہ کیسے چلا سکتا ہے؟ آزادہ مولا علی نے کہا آپ دیکھیے بس. بی بی کہتی میں دیکھتی رہی کہ عباس ایک ہاتھ سے گھوڑا دوڑاتے رہے اور گھما کے گھوڑا بابا کے قدموں میں لا کے کھڑے ہو گئے. کہ علی نے ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد علی نے دوسرا ہاتھ بھی باندھ دیا. بیٹا میں تو کچھ اور پڑھ رہی ہوں، میں تو بچپن کا عباس پڑھ رہی ہوں. کیا سوچ رہے تھے علی؟ عزاداروں کیا سوچ رہے تھے علی؟ جب دیکھا نا تو مولا کائنات نے دوسرا ہاتھ بھی باندھا. کہ مولا کیسے عباس گھوڑے پہ توازن برقرار رکھیں گے؟ روایت میں لکھا ہے کہا مولا علی نے جب دونوں ہاتھ باندھ دیے، جناب ام البنین کہتی ہے میں دعا کرتی رہی یا اللہ میرے عباس خیریت سے گھوڑے سے اتر آئے. عزادارو جب یہ جملہ کہا نا اس کے بعد ایک عجیب منظر ہوا. کہا عباس نے گھوڑا دوڑایا، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر لا کے پھر علی کے قدموں میں کھڑے ہو گئے. اب کی مرتبہ علی نے عجیب کام کیا، اور وہ کام پتا کیا تھا؟ علی نے عباس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. عزادارو علی سکھاتے رہے، ام البنین دعا کرتی رہی مارے الہا میرے عباس کی خیر. عزادارہ نے امام آنکھوں پہ پٹی. میں تو مدینہ پڑھ رہی ہوں، کوفہ پڑھ رہی ہوں، آپ کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ عزادارہ نے امام کربلا کی سب سے بڑی ڈھارا آج جنازہ اٹھانے آئے ہو تو امام حسین نے بڑا یاد کیا. عباس کے لاشے پہ آپ کو آواز دے کر کہا اینا شیعتی، اے میرے شیعوں کہاں ہو؟ آج رو کر یہاں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں آج رو کر، جو بچیاں بیٹا تم شرمانا نہ، کیونکہ آج کا پرسہ
बेटियों का पुरसा है। क्यों पुरसा बेटियों का है? जब शाम गरीबा में किसी बच्ची के रुखसार पर पहला तमाचा पड़ा था, या अल्लाह हर बेटी का मान सलामत रखना, अल्लाह किसी को यतीमी ना दिखाना। आज जिसका जनाजा उठाने आई हो ना, पहला तमाचा जब रुखसार पे पड़ा एक बच्ची के, हमीद इब्ने मुस्लिम जो कि रावी है करबला का, अज़ादार वो कहता है जब बच्ची को तमाचा पड़ा, कहा जब बच्चियों को कोई तमाचा मारता है ना बच्चियां रोती हैं, कहा लेकिन ये बच्ची जब तमाचा पड़ा तो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखती रही। क्यों? जिसको कभी किसी ने घुड़का ना हो, जिसको कभी किसी ने डांटा ना हो, जिसके नाज सबने उठाए हो। अज़ादारों नजरे मौला, खुले हाथों से अब्बास का पुरसा। अरे जैसे ही तमाचा पड़ा सकीना के रुखसार पर, सकीना ने रो के पता क्या कहा? चाचा अब्बा, चाचा अब्बा, आज पता चल गया सकीना यतीम हो गई। आज पता चल गया सकीना यतीम हो गई। अज़ादारों हज़रत अब्बास 313 के लश्कर के सालार नहीं लड़े। अब्बास नहीं लड़े। जानते हो करबला में एक सवाल है जिसे हज़रत अब्बास ने मौला हुसैन से बड़ी मर्तबा पूछा। जानते हो वो सवाल कौन सा सवाल था? थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते थे, आके पूछते थे, आका लड़ना कब है? हैं आका मुझे तो जहाद के लिए लाए हैं ना, आका मेरे बाबा ने बड़ा सख्त सिखाया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आका लड़ना कब है? जानते हो करबला में 2 मौके ऐसे हैं जिस पे अब्बास की तलवार निकल आई। जानते हो पहला मौका कब? जब 4 मुहर्रम को गाजी अब्बास ने खैमे लगाए थे ना दरिया के किनारे। 4 मुहर्रम को शिमर का लश्कर आया। जब शिमर का लश्कर आया, शिमर ने कहा अब्बास खैमे हटाएं यहाँ से। दरिया के किनारे खैमे मौला के थे सारे। सुनो पहली दफ़ा तलवार, ये सुन लो, उसके बाद फिर तुम जानो अलम जाने। लेकिन यहाँ पे मैं जुमला दे रही हूँ। अज़ादारों क्या कहा कि खैमे हटाओ दरिया के किनारे से। अब हज़रत अब्बास हाशमी खून का जंग का असूल है। गाजी को जंग के असूल अजबर थे। मौलाना का जंग का असूल है कि जो पहले दरिया पे कब्ज़ा कर लेता है ना, उसी का कब्ज़ा होता है। हम पहले आए हैं, हमने दरिया पे कब्ज़ा किया है। और तुम्हें पता है हमारे साथ बच्चे भी बहुत हैं। और आपको पता है हज़रत अब्बास ने पता क्या किया था? जितनी मेरी बेटियां बैठी हो, हज़रत अब्बास ने पता क्या किया था? दरिया के बिल्कुल किनारे सबसे पहला खैमा जनाब रुबाब का लगाया था। सबसे पहला खैमा जनाब रुबाब का। पूछा अब्बास पहला क्यों लगा दिया? का सकीना है ना, उन्हें बड़ी प्यास लगती है। ये ना हो सकीना को प्यास लगे और प्यास बुझाने के लिए अब्बास ना हो। कहा इसलिए मैंने खैमा दरिया के पास, इसलिए मैंने खैमा लगा दिया। अज़ादारों जब दरिया के पास खैमा लगा दिया, अब सुनो ज़रा, जब कहा ना शिमर ने खैमे हटाइए, मौला ने नहीं हटाए। मौला ने तलवार निकाली, मौला ने ज़मीन पे ख़त खींच दिया और खींचने के बाद कहा जिसमें जुर्रत है इसको पार करके दिखाए। मैं अब्बास उसे वासिल जहन्नम ना करूँ ना तो मुझे अपने हुसैन का ग़ुलाम ना कहना। अभी ये जुमला कहा था। उमर इब्ने साद मौला हुसैन के पास गया कि मौला खैमे हटवाइए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास जलाल में है। मौला हुसैन ने गाजी से कोई बात नहीं की। पता है क्या किया? कहा ज़ैनब अब्बास से कहिए ज़ैनब खैमे हटा ले। अब्बास हाथ जोड़े हुए जी आकाज़ादी खैमे उठाते रहे। अज़ादारों रो कर कहा आका लड़ना कब है? आका लड़ना कब है? आका लड़ना कब है? नजरे मौला गरीब हो गया तुम्हारा मौला। आज कमर टूट गई हुसैन की। अज़ादारों जितनी बेटियां बैठी हो, जब आखिर में हज़रत अब्बास ने इजाज़त मांगी। अज़ादारों जब इजाज़त मांगी ना
حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی کہ عباس جاؤ، عباس جاؤ۔ روایتوں کے جملے ہیں، مشکیزہ عباس کو دیا کہ عباس پانی کی سبیل کرنا۔ عباس نے مشکیزہ ٹانگا، تلوار گھر میں رکھ دی۔ عزاداران امام دریا پہ مشکیزہ گیا، علم کا پھریرا لہرا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے ہاتھوں میں مشکیزہ اٹھائے ہوئے جناب سکینہ دعا کر رہی ہیں، بار الہ میرے چچا کی خیر، بار الہ میرے چچا کی خیر۔ عزاداروں سنو، اب علم نظر نہیں آ رہا حسین کو، نہیں پتہ غازی کہاں ہیں۔ سنو گے جملہ، کربلا میں جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا نا تو وہ حسین کو پکارتا تھا، حسین کو آواز دیتا تھا۔ مگر میری جو بچیاں بیٹھی ہو تمہیں بتاؤں، کربلا میں 3 شہید ہیں جنہوں نے مولا کو نہیں بلایا۔ جانتے ہو کون سا والا؟ پہلے علی اکبر، جنہوں نے نہیں کہا یا مولا ادرکنی، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادرکنی کیوں کہتے؟ جس کا 18 سالہ مر جائے وہ کیا مدد کرے؟ عزاداروں، علی اکبر نے بابا کو نہیں بلایا، صرف سلام، آخری سلام۔ اس کے بعد دوسرے حضرت قاسم، کل سنا تھا آپ نے، انہوں نے مولا حسین کو آواز نہیں دی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اماں تیرا لاڈلا گر گیا۔ عزاداروں، حسین کو پتہ چل گیا قاسم گر گئے، اب تیسرے بچے عباس۔ عزاداروں، غازی نے بھی حسین کو نہیں بلایا۔ روایتوں میں جملے پتہ کیا ہے؟ کہا حسین کو پھر کیسے پتہ چلا؟ عباس شہید ہو گئے۔ عزاداروں سنو گے کہ آواز تو آئی نہیں مگر فوج اشقیہ میں طبل بجنا شروع ہو گئے۔ جب فوج اشقیہ میں طبل بجے حسین نے کمر تھام لی، اے ابا آج دشمن سکون سے سوئے گا۔ عزاداروں سننا جملہ، بس آخری مولا حسین کا نوحہ سنا رہی ہوں۔ نظر مولا سینے پہ ہاتھ مار کر عباس کا پرسہ ماتم کے ساتھ، عباس کا پرسہ ماتم کے ساتھ طبل بجا، فوج اشقیہ میں خوشی کے شادیانے۔ حسین کو پتہ چل گیا میرا سالار مر گیا، میرا غمخوار مر گیا۔ حسین دریا کی طرف جانے لگے، کہا ابا جو آنکھیں تیرے ڈر سے راتوں کو نہیں سوتی تھیں، عباس آج دشمن آرام سے سوئے گا۔ اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کمر ٹوٹ گئی، گرا ہوا علم۔ حسین نے علم اٹھایا، زینب نے رو کر کہا میرا بھائی آ گیا۔ ماتم کر کے کہنا زینب بھائی نہیں آیا، عباس کا جنازہ، عباس کا جنازہ۔
آسرا راضی ہے زہرا جائیا آسرا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیا آسرا غازی ہے زہرا جائیا آسرا ہے زہرا جائیا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیا آسرا غازی ہے زہرا جائیا آسرا
ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا بازی زہرا جائیاں دا اسرا ہے زہرا جائیاں دا اسرا اٹھ بیگ لتیری کا بہنا اچڑ گیا میرا او غازی اٹھ بیگ لتیری کا بہنا اچڑ گیا میرا او غازی اٹھ بیگ لتیری کا بہنا اچڑ گیا میرا تیرے باجوں کے جنا ہو گیا سڑے سڑے
وہ تیرے پاس